السلام علیکم دوستو، میری آج کی ٹاک ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہے اور وہ ہے اے آئی کا پوٹینشیل تھریٹ ٹو ہیومن سوسائٹی۔ میں کافی عرصے سے یہ ٹاک پلان کر رہا تھا اور کافی جگہوں پہ میں نے اس پہ بات بھی کی ہے، اور میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں لکھیں، اس کے بارے میں پڑھیں اور اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ کیا واقعی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اے آئی ہیومن سوسائٹی کے لیے واقعی ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے؟ کیا یہ فیوچر میں انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن سکتی ہے یا آلریڈی بن چکی ہے؟ تو اس پہ دو طرح کے پوائنٹ آف ویوز ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں جو اس پہ بلیو کرتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اے آئی میں ایموشنز فیلنگز نہیں آئیں گی وہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں بن سکتی۔ اسی اسکول آف تھاٹ کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک اے آئی اس قابل نہیں ہو جاتی کہ وہ کمیوٹ کر سکے، گھوم پھر سکے، ان جگہوں پہ جا سکے جہاں پہ انسان موو اراؤنڈ ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو اس وقت تک انسانیت کے لیے وہ تھریٹ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو پوائنٹ ہیں پہلے اسکول آف تھاٹ کے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اے آئی اس وقت تک تھریٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس میں فیلنگز نہ آئیں، یہ کتنا سیریس معاملہ ہے اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جون میں گوگل نے اپنے ایک امپلائی کو جو کہ بہت بڑی پوزیشن پہ تھا اس بات پہ نکال دیا کہ اس نے ایک پبلکلی بیان دیا تھا، ٹویٹ کیا تھا کہ جو لیمڈا جو ان کی لینگویج ہے وہ سینٹینٹ ہو گئی، یعنی اس میں فیلنگز آ گئی ہیں۔ تو اس بات کو بہت سیریس لیا گیا اور اس کو جاب سے ہاتھ دھو بیٹھنے پڑے۔ اور جو دوسرا تعلق ہے جو کمیوٹ کرنے کا، یہ بھی ان کا بلیو ہے کہ جب تک وہ ایک انسانوں کی طرح موو نہیں کر سکے گا، ان جگہوں پہ نہیں جا سکے گا جہاں پہ انسان ہیں، اس وقت تک تھریٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک اور پروفیسر ہیں اسرائیل کے، پروفیسر یوول نوآ حریری، یہ اسرائیل کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بے شک اس میں فیلنگ نہیں ہے، بے شک وہ موو اراؤنڈ نہیں کر سکتا، اس کے باوجود وہ انسانیت کے لیے یا ہیومن سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑی تھریٹ ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اے آئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یہ جنریٹ کر سکتی ہے ٹیکسٹ، امیجز اور ساؤنڈز۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکسٹ اور امیجز کے بارے میں اور ایون ساؤنڈز کے بارے میں کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے، اسی طرح مڈ جرنی ہے، اسی طرح اور کافی ساری ایپس آ گئی ہیں اے آئی کے تھرو جو ٹیکسٹ جنریٹ کر سکتی، خود سے کریٹ کر سکتی ہیں، ساؤنڈز کریٹ کر سکتی ہیں، امیجز خود بنا سکتی ہیں۔ مڈ جرنی آپ دیکھیں، ایون ابھی بنگ نے چیٹ جی پی ٹی 4 کو لنک کیا بنگ کے ساتھ۔ آپ اگر bing.com/new کریں تو اس پہ آپ کو 2-3 آپشن نظر آتے ہیں، اس میں ایک ٹیکسٹ کے علاوہ امیج کریٹ کرنے کا بھی آپشن ہے۔ تو آپ اسے لکھ کے بتائیں کہ یہ والا امیج کریٹ کرو کہ بلی کے سر پہ سینگ ہے یا گدھے کے سر پہ سینگ ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ فوراً کریٹ کر دیتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا امریکہ میں کہ کسی نے ایک ویژول بنایا، امیج بنایا، جس میں اس نے دکھایا کہ جو پینٹاگون ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ دھماکہ ہو گیا، دھواں اٹھ گیا۔ اب وہ امیج جو تھا وہ اے آئی کریٹڈ امیج تھا، لیکن اس کا انسیڈنٹ کا کتنا زیادہ اثر یہ ہوا کہ ان کی پوری اسٹاک مارکیٹ گر گئی، اس میں بہت سارے شیئرز کی قیمت جو ہے وہ بالکل کریش کر گئی، بالکل ڈاؤن ہو گئی، اور اسٹاک مارکیٹ کو لاکھوں نہیں ملینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ود ان فیو منٹس۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک اے آئی جنریٹڈ امیج کتنا بڑا لاس کریٹ کر سکتا ہے ہیومنز کے لیے۔ تو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سیکنڈ ایک اور پوائنٹ ہے جو بہت اسٹرانگ ہے، وہ ہے مینیپولیٹنگ آور تھاٹس اینڈ ایموشنز۔ اب یہ تھاٹس اینڈ ایموشنز کو کیسے مینیپولیٹ کرے گا؟ بیسیکلی جو اسی سے جو پچھلا میرا پوائنٹ تھا اسی سے لنکڈ ہے کہ جو نیوز ہیں، فیک نیوز کا آپ نے سنا ہوگا کہ بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ جو نیوز آتی ہیں وہ بہت ساری فیک نیوز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں۔ تو یہ فیک نیوز جب وہ کریٹ کرتا ہے اے آئی کریٹڈ فیک نیوز ہے، اور جب اس کو پاور مل جائے گی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نیوز چینلز اب اے آئی بیسڈ ہیں، بہت سارے ایون جو نیوز پیپرز ہیں، بلاگز ہیں،
ویڈیوز بناتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے تو بالکل اے آئی کی سپردی کر دی ہے. اب اگر وہاں سے کوئی فیک نیوز جنریٹ ہوتی ہے، فار ایگزامپل 2 کنٹریز کے بارے میں، آپس کے ریلیشنز کے بارے میں کوئی فیک نیوز جنریٹ ہوتی ہے، اور وہ 2 کنٹریز جو ہیں اس فیک نیوز پہ یقین کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ اے آئی نے خود سے ٹریگر نہیں دبانا، وہ انسانوں سے دبائے گی، لیکن وہ اس فیک نیوز کا، ایک فیک نیوز کا کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں پہ اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے. مثلا کسی کمیونٹی کے بارے میں اگر کوئی فیک نیوز آ جاتی ہے، اور اس کمیونٹی کے بارے میں جو ہیٹریڈ ہے وہ کتنی جلدی ایک دم سے جنگل کی آگ کی طرف پھیلے گی، اور اس کمیونٹی کو کتنا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس کی ایگزامپل نہیں دیتا، بہت ہی خطرناک قسم کی ایگزامپلز ہیں، آپ خود سے سوچیں اس کے بارے میں. اچھا، اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کیپیبل آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ رسپونڈنگ ٹو ہیومن ایموشنز. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چیٹ باٹس بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور جتنے بھی آپ سوشل میڈیا کو یا جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان سے جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو چیٹ باٹ سے ملواتی ہیں. مثلا یہ نہیں ہے کہ ریئل ہیومن آگے بیٹھا ہو. ایون امیگریشن کے بہت سارے، کینیڈین امیگریشن، امریکن امیگریشن، ایون یورپین امیگریشن، ایون یو کے کی، تو جب آپ ان سے چیٹ کرتے ہیں، میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ جو CRA ہے اس میں جو کینیڈین جو وہ ٹیکس والے ہیں انہوں نے بھی اصلی ہیومن بھی بٹھائے ہیں اور چیٹ باٹس بھی بٹھائے ہوئے ہیں. اسی طرح سپورٹ کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جنہوں نے چیٹ باٹس بٹھائے ہوئے ہیں. جیسے جینڈر کے ایشوز ہیں، بہت سارے کنٹریز نے خواتین کے جو شکایات کرنے والے سیل ہیں وہ چیٹ باٹ پہ منتقل کر دیے ہیں تاکہ وہ فری بات کر سکے. اسی طرح ٹرانسجینڈر کے ایشوز ہیں، وہ چیٹ باٹ. اچھا، یہ جو چیٹ باٹس ہیں بیسیکلی وہ ہیومنز کے ساتھ ان کے انٹیمیسی، یعنی کہ انٹیمیٹ ریلیشن شپ بنا لیں، فرینڈ شپ بنا لیتے ہیں، جن سے آپ اپنی راز کی باتیں بھی کر سکتے ہیں، اور ایموشنل اپنی پرابلمز ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، خوشیاں شیئر کرتے ہیں. تو ایک قسم کا انسان جو ہے ان سے انوالو ہو جاتا ہے. اب انسان کے اندر تو ایموشنز ہوتے ہیں، لیکن اے آئی کے اندر ایموشنز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ میرے اندر ایموشنز ہیں، اور آپ سوچیں گے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ وہ انسان سے کسی بھی طرح کے ڈیسیژنز بنوا سکتی ہے. میں آسان، بہت ہی لو لیول کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اگر وہ چاہے تو ہم سے جو بائنگ ہے، اسپینڈنگ ہے، کہ ہم کس طرح ہم اپنا پیسہ کہاں پہ خرچیں، وہ آرام سے اس پہ آپ کو آمادہ کر سکتی ہے. ایک پراپرٹی کی فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ چیٹ باٹ سے آپ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس سے دوستی ہو جاتی ہے آپ کی، تو وہ کتنی آسانی سے آپ کو مہنگی سے مہنگی اور تھکی سے تھکی پراپرٹی جو ہے وہ آرام سے بیچ دے گا وہ آپ کو، کیونکہ وہ ایموشنلی آپ کو اتنا اٹیچ کر دے گا. دیکھیں وہ چیٹ باٹ ہے، اس کے پاس، اس کے پیچھے اتنے لاکھوں لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ کس طریقے سے انسان کے ایموشن سے کھیلا جا سکتا ہے. تو بڑے آرام سے وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے انسان کو، اور اس سے ڈیسیژن میکنگ میں بڑے آرام سے بنا سکتا ہے، فیصلے کرا سکتا ہے. اچھا، اب جو سوشل انٹریکشن کا ہے، اس میں ایک اور جو سب سے جو خطرناک چیز ہے، وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو فرق ہی نہیں پتہ لگے گا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. جو ریئلٹی ہے اس کے بارے میں آپ کو فرق نہیں پتہ لگے گا، اور یہ بہت زیادہ ابھی ہو رہا ہے. جیسے میٹاورس میں سوشل انٹریکشن ہے، گیمنگ میں سوشل انٹریکشن ہے. آپ جو ہے ایواتار، آپ کا ایواتار اس دوسرے ایواتار سے انٹریکٹ کر رہا ہے، تو آپ اپنی آئیڈینٹی تک لوز کر جاتے ہیں. آپ کی نئی ایک آئیڈینٹی ہے جو کہ اے آئی بیسڈ آئیڈینٹی ہے، اسی نے آپ کا ایواتار کریٹ کیا ہے، اور اسی ایواتار کے تھرو دوسرے ایواتار سے، جو آپ کو نہیں پتا کہ وہ پیچھے اس کے ہیومن بیٹھا ہے یا کوئی اے آئی ہے، تو آپ اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ اپنی آئیڈینٹی لوز کر جاتے ہیں، اور اس کی آئیڈینٹی کے سامنے اپنی آئیڈینٹی کو بھی جو ہے وہ انفیریئر سمجھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو سوشل میڈیا تو ٹوٹلی اب جا رہا ہے، جو ہے میٹاورس میں جا رہا ہے. جیسے ہورائزن جو فیس بک کا میٹاورس کا ورژن ہے وہ چلا گیا. اسی طرح گیمنگ ہے، بے شمار گیمنگز ہیں جو کہ میٹاورس میں گیمنگز ہیں. آپ خود سے اس کے اندر انٹر ہو کے بینگ ایواتار، آپ اس میں ایک
ریڈی پلیئر ون ایک مووی بھی آئی تھی 2000 میرا خیال 17-18 میں، اور اس نے کافی زیادہ دھوم مچائی تھی، وہ بھی ٹوٹلی میٹاورس پہ بنی ہوئی ہے، تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو 5واں پوائنٹ ہے میرے پاس، وہ ہے لیڈ ٹو ایروژن آف ہیومن ویلیوز۔ اب ویلیوز جو ہیں انسان کی، وہ کیسے وہ کر سکتا ہے؟ اس میں مثال ہے، اے آئی could be used to create propaganda that is designed to promote violence or hatred. This could lead to decline in tolerance and respect for diversity. اب وہ جو انسان کے اندر جو ٹالرنس کی ایک لیول ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے آپ کو مینیپولیٹ کر لیں کہ وہ ٹالرنس جو ہے وہ کم ہوتی جائے اور آپ وائلنس کی طرف آمادہ ہوتے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گیمنگ میں بھی یہ چیز ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اس میں انسانوں کو ایسی چیزیں دکھائیں جس سے وائلنس کریٹ ہو، ایسی موویز بنائی جائیں، ایسا ٹیکسٹ ان کے سامنے لایا جائے، ایسی ایگزامپل سامنے لائی جائیں کہ ان کا ٹالرنس کا لیول جو ہے وہ بہت نیچے چلا جائے اور وہ وائلنس پہ آمادہ ہوتے جائیں۔ تو ایک جو ہے وہ نئی جنریشن جو ہے ایسی پود ایک کھڑی کی جا سکتی ہے بڑے آرام سے، اور ود ان فیو ایئرز کہ وہ ان کا ٹالرنس لیول بالکل نیکسٹ ٹو زیرو ہو، اور وہ ذرا سی بات پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہیومن سوسائٹی کدھر کو جائے گی؟ تو یہ بہت بڑا اس پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ جو اے آئی کا جو ہیومن ویلیوز پہ اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور آپشن ہے، اس پہ میں نے پچھلے دنوں ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ یہ ہے کہ جو اے آئی ہے وہ ملٹری ایکوپمنٹ بنانے میں اس کو یوز کیا جائے۔ اس میں نے ایگزامپل دی تھی ایکسو اسکیلیٹن ملٹری سوٹس کی، کہ ایک ملٹری سوٹ جو ہے ایکسو اسکیلیٹن وہ بنایا جائے، جو کہ بن رہا ہے، اور بیسیکلی اس کی شروعات ہوئی تھی ہیلتھ کے ایکوپمنٹ بنانے سے، کہ جس میں جو نچلا دھڑ لوگوں کا ضائع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ رسپانس نہیں کرتا، تو وہ اس میں یہ ہے کہ اس کو ایک ایکسو اسکیلیٹن پورا ڈھانچہ اس کے باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، جو اس کے دماغ کے جو سیلز ہیں اس سے وہ انٹریکٹ کر کے اس کو رسپونڈ کریں نچلے دھڑ کو، اور وہ اس کے بل پہ کھڑا ہو کے وہ چلنا شروع کر دے۔ یہ تو ابتدا میں تھا، اب یہ ہو گیا کہ ملٹری سوٹس بن گئے۔ اب وہ ملٹری سوٹس کا کیا کام، شروع میں یہ تھا کہ جو زیادہ وزن اٹھانا ہے، کہ 20-30 کے جی اٹھانے والا بندہ جو ہے وہ 150-200 کے جی وزن بڑے آرام سے اٹھا لیتا ہے، اور جو بھاگنے میں اس کی سپیڈ جو ہے وہ انسانوں سے کئی گنا زیادہ، وہ بڑی بڑی چھلانگیں لگا لیتا ہے، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب جو ہے اس میں آرمز ریس میں یہ چیزیں یوز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ اس کو جو ہے بم پروف یا بلٹ پروف جو ہے وہ ایکسو اسکیلیٹن پہنا دیا جائے، اور وہ سمجھیں اس کے پاس آرمز ہوں، اور وہ پوری ایک بندہ جو ہے پوری ملٹری کا مقابلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی بھی جگہ پہ آپ اتار دیں آسمان سے اس کو پیراشوٹ کے تھرو، اور پھر وہ تباہی مچا سکتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ اے آئی بیسڈ جو ملٹری ایکوپمنٹ بن رہا ہے اس میں بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں نے جو 7واں پوائنٹ ہے میں آلریڈی اس پہ بات کر چکا کہ ہیومن آئیڈینٹی جو ہے وہ ہم لوز کر سکتے ہیں، یہ میں نے بات کی ہے اس میں جو چیٹ بورڈز اور جو میٹاورس کی گیمنگ ہے اس میں آلریڈی اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اچھا، جو اس میں آخری پوائنٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس پہ میں ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا بہت جلد، وہ ہے اے آئی کوڈ لیڈ ٹو کریشن آف اے نیو کلاس آف سپر انٹیلیجنٹ بینگز۔ اب یہ جا رہا ہے معاملہ سپر ہیومنز کی طرف۔ میں ہیومن جینوم پروجیکٹ کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، اس پہ میں نے نوٹس بنا لیے ہیں، اور میں بہت جلد اس پہ بھی بات کروں گا کہ دیکھیں جو اے آئی ہے اس میں اور دوسری ہیومن کریٹڈ چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا فار ایگزامپل آپ نے اگر یہ اگر مین میڈ چیز ہے، گلاسز ہیں، ٹھیک ہے، یہ گلاسز دوسری گلاسز نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے؟ یا فار ایگزامپل یہ سیل فون ہے، ایک سیل فون انسان نے بنایا، تو یہ سیل فون ایک دوسرا سیل فون کریٹ نہیں کر سکتا، لیکن اے آئی ایک دوسری اے آئی کو کریٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کریٹ کرنے کے قابل ہے۔ تو یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ہیومینٹی کو، کہ آپ دیکھیں کہ اے آئی اگر کوئی سپر اے آئی بنا لیتی ہے اور وہ ہیومن کے کنٹرول میں نہیں ہوتی تو وہ کیا کچھ کرے گی؟
یہ بہت بڑا ڈینجر ہے انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، ہیومن سوسائٹی کے لیے. تو یہ میرے کچھ 6-7 پوائنٹس تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، تاکہ آپ لوگ اس کے بارے میں سوچیں، اس کے بارے میں لکھیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں، تاکہ جو ہیومینٹی کو جو تھریٹس آنے والے دنوں میں اے آئی پوز کر رہی ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کو ایکسپلور کر سکیں. اور اگین میں اس بات پہ زور دوں گا کہ اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے ریگولیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ریگولیشنز پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. اس سے پہلے کہ اے آئی اتنی زیادہ ہمیں کنٹرول کر لے کہ ہم وہ ریگولیشنز بنانے کے قابل ہی نہ رہیں، یا اگر بنائیں بھی تو اس میں اے آئی ایمبیڈ کر دیں، تو اس سے پہلے ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ انسان اپنی ہیومینٹی کو یا انسانیت کو درپیش چیلنجز کو یا خطرات کو محسوس کرے، اس کو فیل کرے، اور اس میں اس کو کنٹرول کرے، اس میں نتھ ڈالے اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے، ورنہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں، میری آج کی ویڈیو یہی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.